بیعت کے معنی اور پیری مریدی کیا ہے؟ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ پیری مریدی کی شرعی حیثیت اور بیعت کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ بیعت کے معنی۔ بیعت کے معنی بیچنے کے ہیں۔ در حقیقت مرید اپنی مرضی کو مرشد صالح کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اسی وجہ سے اس عمل کو بیعت کہتے ہیں۔ سنہری فکرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ مقصد بیعت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل ایک ایسے پر کی مثل ہے جسے ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان بالقدر۔ یعنی دل کو خواہشات کی ہوائیں یہاں سے وہاں پھیرتی رہتی ہیں، تو ضروری ہے کہ کسی کا دست توانا اس پر رکھ دیا جائے تاکہ وہ الٹنے پلٹنے سے محفوظ ہو جائے۔ دلیل۔ صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ۔ بے شک اللہ راضی ہوا مسلمانوں سے جب وہ تم سے بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے۔ سورہ فتح آیت 18۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے وقت وہاں نہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام کیا اور دوسرے ہاتھ کو دست قدرت کا نائب بنایا اور فرمایا، یہ اللہ کا دست قدرت ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی۔ صحیح بخاری۔ پس قرآن و حدیث سے جہاں بیعت کا ثبوت ہوا وہاں یہ پتہ چلا کہ بیعت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیری مریدی کے اس بات میں یہ اصل ہے اور وہ بنیاد ہے جسے مضبوط اور سیسہ پلائی دیوار کہا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی منکر کو انکار کی گنجائش نہیں اور آج تک کسی مجتہد نے اس سے انکار نہیں کیا، اور جو بیعت سے انکار کرے وہ کم عقل اور گمراہ ہے۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی 4 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، اتنا علم ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نمبر 3، فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ نمبر 4، اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ فتاوی رضویہ جزو 21 صفحہ 403۔ ان چاروں میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو اس سے بیعت کرنا جائز نہیں ہے اور ایسا شخص پیر ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اگر پیر نہ ہو تو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو تو اس کا پیر شیطان ہے۔ عوارف المعارف۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص مقید و محدود نہیں، پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید گوہ کہ شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ امداد السلوک۔ یاد رکھیے کہ پیر وہی ہے جو شریعت کا تابع دار ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیعت کے وقت کسی اجنبی عورت کا ہاتھ اپنے دست اقدس میں نہ لیا۔ آج کل کے اکثر پیر عورتوں کے ہاتھوں کو چھوتے رہتے ہیں، ہاتھوں میں ایک سے زائد انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اپنے بالوں کو شانوں سے بھی لمبا رکھتے ہیں اور نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے پیر ہرگز قابل بیعت نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے پیری مریدی کی شرعی حیثیت رکھ دی اور فیصلہ آپ کے ضمیر پر چھوڑ دیا۔